السلام علیکم احباب، میں شہزاد اقبال آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر افتخار علی افتخار صاحب ہیں۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، شاعر، افسانہ نگار، خاکہ نگار۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادبی مجالس کے لیے بھی ان کی رپورٹس بھی تیار کی ہیں، اور جنوبی پنجاب میں اردو افسانے پر PhD مکمل کی ہے۔ ان دنوں صادق ایجرٹن کالج میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں سر کی طرف، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے MA کے دوران آپ سے کسب فیض کیا ہے۔ تو چلتے ہیں سر کی طرف، ان سے شاعری بھی سنیں گے اور ان سے باتیں بھی کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ تو سر پہلے تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی تخلیقی زندگی کا آغاز کب کیا اور کب اس طرف آپ آئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یوٹیوب چینل پر مبارکباد دوں گا۔ شکریہ سر۔ اس کے بعد اب بات ہوتی ہے کہ تخلیقی سفر کا آغاز۔ جی سر۔ تو روایتی طور پر تو کہا جاتا ہے کہ بچپن سے تو میں تو ایسا نہیں تھا کہ بچپن سے ہی شروع ہو گیا ہو۔ البتہ یہ ہے کہ یونیورسٹی سے کچھ پہلے پڑھنے کا عمل تو جو تھا وہ میٹرک سے ہی شروع ہو گیا۔ ابتدا میں جو روایتی اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے، عمران سیریز پڑھنا، پھر اس کے بعد بہتری کی طرف سفر شروع ہوا تو حقائق ڈائجسٹ تھا، اسے بہتر سمجھا گیا۔ جی تو سر۔ پھر اس کے بعد سسپینس ڈائجسٹ پڑھا گیا، اور وہ بلکہ اتنے عادی ہو گئے کہ اسے مستقل لگوا لیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہ گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کیونکہ اس وقت کتاب کا دور تھا، لائبریری کا زمانہ تھا، محلے میں لائبریریاں ہوتی تھیں۔ جی سر۔ ہر ایک محلے میں 2 4 لائبریریاں ہوتی تھیں۔ تو یہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ کرائے پر جو ہے 1-2 روپے کرائے پر جو ہے کتب مل جاتی تھیں، تو وہ پڑھی جاتی تھیں۔ تو لوگ لے کر آتے، اب کرایہ بھی دینا ہوتا تھا تو جلدی پڑھا جاتا تھا۔ جی سر۔ تو جلدی جتنی جلدی پڑھ کر واپس کرتے اتنا بچت کر لیتا بندہ آدمی۔ تو یہ ہم نے بھی یہی کام کیا۔ تو یہ پڑھنے کا سلسلہ رہا۔ تو اسی دوران پھر جو ہے یہ لکھنے کا شوق بھی پیدا ہوا کہ دوسرے بھی لکھتے ہیں تو ہم بھی کچھ لکھ کر دیکھیں۔ تو مجھے جو یاد پڑتا ہے تو وہ ابتدائی طور پر جو پہلی تحریر تھی وہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا مجلہ جو سروش کے نام سے شائع ہوتا تھا، تو اس میں 94 کے بعد کا کوئی مجلہ ہوگا، 5 یا 6 کا، جس میں وہ شائع ہوئی۔ تو یہ ابتدائی طور پر تھا۔ پھر کچھ اخبارات میں پہلا افسانہ جو تھا وہ اسی دورانیے میں ہی وہ لوہے کا زیور کے نام سے وہ شائع ہوا ایک اخبار میں۔ کچھ یاد آئے کہ کچھ آرٹیکل بھی اقبال کے حوالے سے اور دوسرے موضوعات پر وہ بھی اسی عہد یونیورسٹی کے قریبی عہد میں ہی شائع ہوئے۔ اخبارات میں بھی مختلف جو سورس اس زمانے میں جہاں تک ہماری رسائی ہوتی تھی تو وہاں تک وہ شائع کروائے گئے، لکھے بھی گئے، پھر شائع بھی کروائے گئے۔ تو یہ سلسلہ اسی دور سے شروع ہوا۔ پھر شاعری کا بھی وہی عہد ہے، اور یہ زمانہ اس وقت بہاولپور اس حوالے سے خاصا اہم تھا، اگرچہ منور جمیل اور نوشی گیلانی کا وہ بڑا دور تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر سہیل اختر
سید عابد شلوری، ڈاکٹر نواز کاوش، سرور ناز، تو اور بھی بہت بڑے نام جو ہیں وہ اس زمانے میں ہمارے سامنے تھے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ جو اس وقت تھے، اس وقت ڈاکٹر ذیشان اطہر، اعجاز توکل صاحب، علی معین، تو لیکن میں مشاعرے کا آدمی نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ سیدھی بات بتاؤں کہ اس زمانے میں مشاعرے سے بھاگتا تھا، تو بہت کوشش کرتا تھا کہ کہیں بھی اگر دوستوں میں بھی کوئی دوست، مثلا ذیشان اکثر اسے ہی پتہ تھا کہ میں شاعری کرتا ہوں، تو یہی کہتے تھے کہ کچھ اپنا سنا دیں، تو میں ذرا پرہیز کیا کرتا تھا۔ وہ شاعروں کے جو آپس میں سلوک میرے سامنے تھا جو وہ کرتے تھے، تو وہ منہ پر داد اور بعد میں بے داد کرنا، جی سر، تو وہ میرے سامنے ہی سارا کچھ دوست احباب ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور میں انہیں ضرور سنتا تھا، جی سر، لیکن میں سناتا کم ہی تھا۔ تو پھر یہ سلسلہ تو خیر اسی زمانے میں چل رہا تھا۔ تو 98 میں میرا شعری مجموعہ سب حوالے تیری محبت کے منظر عام پر آیا۔ تو 97 میں میری شادی ہوئی، تو سسرال میں چچا سسر جو ارشد جلندری صاحب، تو وہ بڑے باکمال شاعر تھے بہاولپور کے، تو انہوں نے پھر مجھے مشاعروں کی طرف راغب کیا، اور پھر مشاعروں میں جانا شروع ہوئے، اور پھر تو الحمدللہ بڑے موقع ملے۔ اور بہاولپور میں وہ زمانہ بڑا اچھا زمانہ تھا، سرلی ٹون جو ہے اس حوالے سے بڑا زرخیز علاقہ تھا، جی سر، کہ اسی علاقے میں ایک اچھے مشاعرے کے شاعر اکٹھے ہو جاتے تھے، جی سر، کہ سید عابد شلوری صاحب اسی علاقے سے، پروفیسر سہیل اختر صاحب اسی علاقے سے، منور جمیل قریشی صاحب اسی ہی ایریے کے، اچھا ذیشان اطہر صاحب، خالد بخاری صاحب، مجیب الرحمان خان صاحب، نذیر شاہ صاحب، اشتیاق راہی صاحب، افضل خان، اظہر فراغ، ناصر عدیل، اور خالد عظیم قریشی صاحب، تو یہ بڑے شاعر، تو یہ سارے کے سارے اسی سرلی ٹون سے، جی سر، تو ایک آدھ مشاعرہ مہینے میں ہو جانا یہ تو معمولی بات تھی۔ واہ، تو یہاں پھر وہ مشاعروں میں حصہ لینا، تو یہاں کی تنظیم کاروان ادب اشتیاق راہی صاحب مرحوم اس کے صدر ہوتے تھے، اور میں جنرل سیکرٹری ہوتا تھا اس میں۔ اور اس وقت سرلی ٹون میں ہی کوئی 8-10 ادبی تنظیمیں تھیں، صرف ایک علاقے میں ہی، جی سر، تو جس میں تابش صاحب کی جو ہے وہ ادبی پڑاؤ کے نام سے، وہ ابھی تک ان کے اجلاس ہر مہینے کی 16 تاریخ کو ہوتے ہیں، وہ جاری ہیں۔ اسی طرح فکر و فن کے نام سے سہیل اختر صاحب کی تنظیم تھی، جی سر، تو خالد عظیم قریشی صاحب نے اور افضل خان صاحب نے بھی ایک علیحدہ تنظیم بنا رکھی تھی۔ تو اسی طرح مختلف اچھا نعت کے حوالے سے جو ہے وہ 2-3 ادبی تنظیمیں نعت کے فروغ نعت کے حوالے سے کام کر رہی تھیں، جن میں خاص طور پر خالد بخاری صاحب کا نام قابل ذکر ہے کہ انہوں نے نعت کا ہی مشاعرہ کروانا ہوتا تھا، تو فروغ نعت میں انہوں نے پھر اہم کردار ادا کیا، ان کے ساتھ مجیب الرحمان خان صاحب ہوتے تھے۔ تو یہ ایک اچھا ماحول تھا جو سارا، جس میں میری جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھیں، اور ساتھ ہی یہ تھا کہ ان احباب نے
لازمی ہے جب مشاعروں میں شرکت کرے تو آدمی کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. بالکل سر. تو یہ بڑا فائدہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ چولستان علمی ادبی فورم بہاولپور کا ایک بڑا ادبی حوالہ ہے. تو اس کا ابتدائی طور پر جو ہے یہ 1995 سے یہاں پر بہاولپور میں اپنی ادبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے اور ہفتہ وار اجلاس ہوتے تھے اس کے. جی سر. اب کرونا کی وجہ سے کیونکہ وہ سارا سسٹم ہی خراب ہوا ہے تو وہ اس کی وجہ سے رک گئے ہیں. ورنہ ہفتہ وار اجلاس باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جی سر. اور اس میں شرکاء کا آنا یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے کہ بہاولپور میں یہ چولستان ادبی فورم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس ہوتے رہے. تو 2003-04 میں میں اس کا پریس سیکرٹری ہوا. جی سر. اور بعد کوئی 5-6 میں اس کا پھر میں جنرل سیکرٹری ہو گیا. جی سر. اور ابھی تک معاون کے طور پر کچھ عرصہ زیگم شاہ نے میرے ساتھ کام کیا ہے. جی سر. تو ابھی تک اس کے جنرل سیکرٹری کے طور پر میرا کام جاری ہے. تو جیسے ہی کرونا کے بعد کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر اس کے اجلاس دوبارہ شروع ہو جائیں گے. اس کے زیر انتظام مختلف شعراء کرام کی اور تخلیق کار جو حضرات ہیں ان کی مختلف نثری اور شعری اصناف میں جو تخلیقات شائع ہوئیں. جی سر. ان کی تقریب رونمائی وہ چولستان فورم کے زیر اہتمام بہاولپور کی سطح پر بہت منائی گئی. جی سر. جس میں آپ دیکھیں کہ چولستان فورم سے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب، ڈاکٹر نواز کاوش، منور جمیل قریشی، ڈاکٹر ذیشان اطہر، پروفیسر نسیم بلوچ صاحب، یہ ایسی ادبی شخصیات وابستہ ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو سیکھنے کے لیے بہت مواقع مہیا کیے. جی سر. اور ان کی رہنمائی کی. اور یہ نہ صرف بذات خود ایک ادب میں بہت بڑا نام ہے اردو ادب کے حوالے سے، یہ سب حضرات جو ہیں معتبر شخصیات ہیں. ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر کا میں نام بھول گیا. جی سر. ان کا نام بھی لازمی طور پر ذکر ان کا کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ادبی حوالہ ہے. تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک چولستان فورم سے وابستہ ہیں. تو یہ انہی کے زیر سایہ مجھے بھی جی سر پنپنے کا موقع ملا. صحیح. اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ اگر میں آج کہہ سکتا ہوں تو وہ انہی شخصیات کی وجہ سے ہیں، انہی کی رہنمائی کی بدولت ہے. تو یہ میرا ادبی سفر تھا جو چلا. سر آپ نے بڑی ایک بھرپور ادبی زندگی گزاری ہے اور آپ کی گفتگو میں آپ نے مختلف تنظیموں کے نام بھی لیے ہیں جس میں چولستان ادبی فورم ہے. تو بہاولپور کے ادبی منظرنامے میں ان اداروں کا، ان تنظیموں کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں اور کیا انہوں نے ادب کی ترویج میں مطلب کیسا کردار ادا کیا ہے؟ بہت اہم کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کی ترویج کے حوالے سے یہ انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. صحیح. وہ اس حوالے سے کہ اس میں آنے والا جو شخص ہے وہ سیکھتا ہے. میں اس کی مثال اپنی دیتا ہوں کہ میں ابتدا میں جب جاتا تھا تو میں خاموش، جیسے تماشائی ہوتے ہیں نا، تو خاموش تماشائی کے طور پر میں بیٹھ جاتا تھا اور سنتا تھا کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اور کبھی میں سوچتا ہوتا تھا کہ نجیب جمال صاحب جو بول رہے ہیں تو کوئی ہو اس طرح کی 2 لائنیں میں کہہ سکتا ہوں. جی سر. یا ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب جو کہہ رہے ہیں تو کیا میں بھی بول سکوں گا کبھی؟ تو الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ تو بہت بڑے مقرر ہیں اور بہت بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے سامنے کوئی 2-4 لفظ ہم بھی کہہ سکتے ہیں. جی سر. تو یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پر میرے سامنے تھے. جی سر.
اچھا صرف میں نہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں مثلا عمران اقبال کہتا ہے کہ میں نے افسانہ اور ناول جو ہے میں نے لکھنا جو ہے یہیں سے حوصلہ پکڑا، صحیح، اور میں نے اپنے لکھنے کا، اور آپ دیکھیں کہ ان کے 4-5 افسانوی مجموعے، ایک ناول آ گیا، پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ تذکرہ سمجھیں کہ وہ اردو شاعری کا مرتب کر لیا انہوں نے. تو یہ وہاں سے یہ ساری رہنمائی ملتی رہے گی. اس حوالے سے منور جمیل قریشی صاحب کا نام بڑا اہم ہے. اچھا انہوں نے نوجوان شعراء کی بڑی رہنمائی اس طرح کی کہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. جی سر. وہ روایتی استاد اور شاعر کی طرح نہیں تھے کہ او بھائی آپ شعر ہی نہیں کہہ سکتے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. نہیں، انہوں نے بڑے آرام سے، دھیمے انداز سے، پیار سے سمجھانا ہے کہ یہ آپ کا تھوڑا سا اس جگہ پر مسئلہ آ رہا ہے، صحیح، یہ یہاں پر آپ اصلاح لے لیں کسی سے. جی سر. تو یہ بڑا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دوسری ادبی تنظیموں کو بھی دیکھا ہے، تو ان میں بھی تو کئی جگہوں پر جو ہے وہ شعراء جو ہیں وہ بڑے دھیمے انداز سے، دوسرے بچے نے اگر کوئی پڑھتے ہوئے کوئی تلفظ صحیح نہیں کہا تو بڑے انداز سے وہ کیا کریں گے کہ وہ اس مصرے کو صحیح تلفظ ادا کرتے ہوئے اسے اشارہ کر دیں گے. جی سر. کہ اسے کہ بھائی یہ پڑھو ذرا، صحیح، یہ ذرا دوبارہ سناؤ، کتنا اچھا کہہ رہے ہو. اب اس کی تعریف بھی کرتی اور اس کی اصلاح بھی کرتی سر. جی سر. تو اس سے اچھا انسٹیٹیوٹ کیا ہو سکتا؟ بالکل سر، ایسے ہی. تو یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے. دوسرا آپ کے وہ پہلے سوال سے ریلیٹڈ بات تھی، تو وہ شاعری میں ذیشان اطہر میرے استاد ہیں، اور ساتھ ارشد جلندری صاحب کا نام آپ کے سامنے آیا پہلے. صحیح. تو ارشد جلندری صاحب اور ذیشان اطہر صاحب، جی سر. تو یہ دونوں میرے استاد ہیں اس حوالے سے شاعری میں. جی سر. باقی ہر تحریر اور آپ کے سامنے جو آدمی آپ کو کسی بھی جگہ پر، میں وہ حضرت علی کا کھول دینا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. بالکل ایسے. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ، چاہے وہ میرا اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، جی سر، وہ میرا طالب علم ہی کیوں نہ ہو، اگر میں نے اس سے سیکھا ہے تو وہ میرا استاد ہی ہے. اور انسان سیکھتا رہتا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اسٹوڈنٹ سے، طلباء سے بھی استاد سیکھتے ہیں. بالکل. ہاں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو تو میرے ہیں ہی ہیں، انہوں نے تو ہر طرح سے میری رہنمائی کی. تو باقی ہر سینئر میرے لیے استاد کے برابر. ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ نے غزل اور نظم ہر دو اصناف میں طب آزمائی کی ہے، تو پہلے ہم چلتے ہیں آپ کی غزل کی طرف. تو آپ سے غزل سنیں گے، بڑی معروف غزل ہے جسے پایا تھا بڑی مشکل سے، تو وہ ذرا ہمارے گوش گزار کریں. غزل کے چند اشعار کے: جسے پایا تھا مشکل سے اسے کھونا پڑا ہے، جسے پایا تھا مشکل سے اسے کھونا پڑا ہے، بہت ہنسنے کا سوچا تھا بہت رونا پڑا ہے. بہت خوب. بہت ہنسنے کا سوچا تھا بہت رونا پڑا ہے، میں راتیں جاگ کر اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میں راتیں جاگ کر اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میرے آگے تمہارے حسن کا سونا پڑا ہے، میرے آگے تمہارے حسن کا سونا پڑا ہے، اور میری جنگ ہے اپنے ہی جیسے آدمی سے، میری جنگ ہے اپنے ہی جیسے آدمی سے، مجھے خود آج اپنے سامنے ہونا پڑا ہے، اور تیری خواہش میں جس نے اپنی ہستی تک مٹا دی، تیری خواہش میں جس نے اپنی ہستی تک مٹا دی، اسے کچھ سوچ کر تجھ سے جدا ہونا پڑا ہے، بہت خوب سر. اسے کچھ سوچ کر تجھ سے جدا ہونا پڑا ہے، یہ رزم خیر و شر ہے چھوڑ کر ہر مصلحت کو، یہ رزم خیر و شر ہے چھوڑ کر ہر مصلحت کو،
مجھے اب دوستوں کے روبرو ہونا پڑا ہے، واہ، جسے پایا تھا مشکل سے اسے کھونا پڑا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت غزل تھی۔ اس کے بعد سر ایک نظم شامل ہے، تو اس کہیں گے نشست کے اختتام پر ہم آپ سے وہ نظم سنیں گے۔ وہ نظم کا عنوان کتاب کا نام بھی ہے، سب حوالے تیری محبت کے۔ تو سر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ نظم جو ہے نا ہمارے گوش گزار کریں۔ یہ نظم ہے سب حوالے تیری محبت کے۔ واہ، اب کہیں بھی نہیں ہے میرا وجود، میں نے خود اپنی راہ کی مسدود۔ واہ، اب کہیں بھی نہیں ہے میرا وجود، میں نے خود اپنی راہ کی مسدود۔ میں نے دیکھے ہیں چاہت کے خواب، میں نے جھیلے ہیں فرقتوں کے عذاب۔ واہ، میں نے جھیلے ہیں فرقتوں کے عذاب، میں نے جو خواہشوں کی خواہش کی، میں نے زخموں کی جو نمائش کی۔ آس لمحوں کے جتنے پھول چنے، یاس امیز جتنے گیت سنے، اپنے اشکوں کے تیرے گیسو کے، اپنے اشکوں کے تیرے گیسو کے، پھولوں کے تتلیوں کے جگنوں کے، رنگ جتنے ہیں تیری قربت کے، رنگ جتنے ہیں تیری قربت کے، وہ محبت کے ہوں کہ نفرت کے، سب حوالے تیری محبت کے، سب حوالے تیری محبت کے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب سر جی، بہت اعلیٰ سر۔ جہاں آپ نے بہاولپور کے ادبی منظرنامے پر بڑے اختصار کے ساتھ اجمالی انداز میں گفتگو کی ہے، وہاں ہمیں اور سامعین کو اپنی شاعری سے بھی لطف اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بے حد شکریہ کہ مجھ ایسے ناچیز کو اپنے پہلو میں جگہ دی، اور بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے۔ انشاءاللہ سر کسی اور نشست میں بھی آپ کو ضرور تکلیف دیں گے۔ بے حد شکریہ سر، سلامت رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔